ہم اس کا واحد بنائیں گے ضربنا کا، تو ضرب تو ہی صرف ٹھیک ہوگا نا، ضرب بھی تو ٹھیک نہیں ہوگا پھر اس کا. نہیں نہیں، دورہ بھی نہیں ہے، دورہ بتو ہی ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ تو اس فعل کے اندر ہی یہ ضمیر ہے نا. ضربتو جو ہے نا وہ تو فعل کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ضربہ کی کیا ہوگی، متکلم کی کیا، متکلم کیا ہوگا، متکلم کا صیغہ کیا ہوگا، تو آپ ضربتو کہیں گی نا، ضربی نہیں کہیں گی، ضربتو کہیں گی. سمجھ جی آئی؟ ٹھیک ہے باجی. جی یہ ٹھیک ہے. اس چیز میں آپ تھوڑا سا یہ مسئلہ آیا تھا، تو لیکن یہ ہے کہ افعال کے اندر نا وہ ضمائر ان کے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے، افعال کے ساتھ ہی جی لگی ہوئی ہے نا. فعل جو مضارع کے ساتھ بھی آپ نے پڑھے ہیں، ان کے پہلے لگے ہوئے ہیں، فعل ماضی کے ساتھ بعد میں لگے ہوئے ہیں. جی تو جب ہم ان کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آگے جو ضمیر لگاتے ہیں اس کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، وہ بھی ہم جی انشاءاللہ باجی. تعالیٰ پڑھتے ہیں نا آگے، پھر اگر اس بارے میں مزید کلیئر ہو جائے گا. تو جی ٹھیک ہے، پھر ہم آگے موو کرتے ہیں. جی اچھا، یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے بتایا تھا کہ کیونکہ اردو کے الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں، تو اردو سے کیسے ہم عربک میں اس کو کنورٹ کریں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو صرف ایک بتایا گیا تھا، کوئی یہ نہیں کہ آپ سے بنوانے کی اس میں نہیں کوئی ایسی چیز، صرف آپ کو ایک سوچ دی گئی تھی کہ اس طرح سے عربک اور اردو میں کتنی مماثلت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ سفکس اور پریفکس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. سفکس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ فعل ماضی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، فعل ماضی کے ساتھ یوز ہوتے ہیں، اور پریفکس جو تھے ہیں جو وہ فعل مضارع کے ساتھ لگتے ہیں. تو جو سفکس آپ کو کروائے گئے تھے اس میں جو ابھی جو بات کی ہے کہ تو، تا، نا، تم، آخری حرف پر زبر اور واو الف، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتائے گئے تھے. اور اسی طرح کہ تو جو ہوتا ہے اس سے مراد میں ہوں، تا سے مراد تم یا آپ ہو، نا سے مراد ہم ہیں، تم سے مراد آپ سب، اور پھر آخری حرف پر زبر ہو تو اس نے، اور واو الف جو ہے وہ جمع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو کل کی مشق کروائی گئی تھی، قال کی، اور یہاں پر بھی سارا بتایا گیا تھا. تو اب میں یہ چاہوں گی کہ فعل ماضی کو ہی ہم آج کریں گے، فعل مضارع پر ہم نہیں جائیں گے. تو فعل ماضی کے حوالے سے کچھ بھی مشکل ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پوچھئے، اس کو کلیئر کیجئے. آیات میں سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے نا کلیئر کر لیں تاکہ یہ چیز ایک. جی سائرہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ضمائر ہیں اور یہ جو سفکسز ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ وہ ضمائر جو ہیں وہ اسم کے ساتھ اور حروف کے ساتھ لگیں گے، اور یہ جو سفکسز ہیں یہ افعال کے ساتھ لگیں گے، یہ ڈفرینس ہے؟ ہاں، ہوتے تو یہ بھی ضمائر ہیں، یہ بھی ضمائر ہی ہیں، لیکن یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ افعال کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ اٹیچ ہیں اس کے ساتھ. یعنی کہ جس طرح آپ نے جب یہ پڑھا ہے کہ ضربہ کو ہی لے لیتے ہیں نا، تو ضربہ اس نے مارا، اب اس کے آخری حرف کا جو زبر ہے نا وہ اس چیز کی نشانی دے رہی ہے کہ یہ تھرڈ پرسن سنگولر کی بات ہو رہی ہے، ضربہ، جی ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہی جب ہم ضربو کرتے ہیں، اس میں واو الف آتا ہے، تو وہ پھر جمع کی علامت، جمع کی نشانی بن جاتی ہے، یعنی کہ پھر وہ جمع کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تھرڈ پرسن سنگولر پلورل کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہی ہم جب یہ کہنا ہو کہ میں نے مارا تو ضربتو کہیں گے، وہ اس جب آپ اس کے آگے ہم انشاءاللہ تعالی ہم جب گردان بھی پڑھیں گے نا تو یہ اس کے ساتھ لگے ہوں گے، یہ ان سے اترتے نہیں ہیں. یعنی کہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ خالی ضربہ لگا کے تو پھر اس کے ساتھ کوئی کہنا ہو کہ تم نے مارا تو خالی ضربہ لگا کے اس کے ساتھ تم کا کوئی بھی ضمیر نہیں لگا سکتے، یہ ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہی آئے گی.
اس کے بعد آپ اس میں آبجیکٹ کی ضمیر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سبجیکٹ کی ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو نا یہ اس کے اندر ہی ہیں, فعل کے ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, ہمیں بعض دفعہ تھوڑا سا یہی ڈفرینس ہے نا کہ وہ والے ضمائر اس کے ساتھ نہیں آئیں گے. وہاں پر اگر یا کا ہے سنگولر میں تو وہ اس کے ساتھ نہیں آئے اس گا. کے ساتھ, ہاں اس کے ساتھ سبجیکٹ کے صورت میں نہیں آئے گا, آبجیکٹ کی صورت میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا تو ڈفرنس کلیئر ہوگا نا سب کو, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن یہ ابھی آپ پریکٹس جتنا کریں گے, آیات کو ڈھونڈیں, جو ہم نے آیات پڑھی ہوئی ہیں اس میں سے ڈھونڈیں, اور جو آپ کو پریکٹس کروائی تھی اس میں سے اس کو بھی پڑھیں, تو یہ آہستہ آہستہ یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں, پھر میں چاہ رہی ہوں کہ ہم آیات کو دیکھتے ہیں تاکہ آیات میں سے ہم جب اس کو پڑھیں تو ہمیں مزید کلیئر ہو جائے. جی, کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ بلا جھجک پوچھے, کیونکہ ابھی ٹائم ہے کافی ہمارے پاس, اور میں چاہ رہی ہوں کہ جتنی بھی کنفیوژن ہے نا ہم اس کو کلیئر کر لیں. یہ ساری مشقیں آپ کو کروا دی گئی ہوئی ہیں, ان کو ضرور دیکھ لیے کیجیے. اگر کبھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ان کو دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ پھر یہ آپ کو بھی کلیئر ہو جائیں گی. یہ دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو کروایا تھا, یہ والا جو پرابلم آتی ہے نا, یہاں پر تھوڑی سی جو پرابلم آ رہی ہے. اب یہ جو اوپر جو ضمائر لکھے ہوئے ہیں یہ وہ ضمائر ہیں جو اسماء کے ساتھ یا حروف کے ساتھ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, نیچے جو یہ لکھے ہوئے نا یہ سارے کے سارے افعال ہیں, یہ سارے افعال ہیں, اور افعال کے ساتھ ان کے اپنے ضمائر اٹیچ ہوئے ہیں. جس طرح خلقہ, اب اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے پہلے سے کہ اس نے پیدا کیا. اتیتا, تو نے دیا, تا لگا ہوا ہے. اسی طرح ہی انزلنا, ہم نے نازل کیا. ٹھیک ہے, یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں یہ ضمائر. اب یہاں پر مثال کے طور پہ خلقہ, اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, اب اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ کوشچن ہے کہ جی اس نے پیدا کیا کس کو, یا تو یہاں پر پھر ہم نے اگر اس کوشچن کا آنسر دینے کے لیے تو پھر کیا ہے, مثال کے طور پر کہ اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ اس نے مجھے پیدا کیا, تو پھر ہم یہ یا جو ہے یہ اس کے ساتھ لگائیں گے. لیکن اس یا کا ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا, کہ یہ اسی طرح اٹیچ نہیں ہوتی, اس کے ساتھ نون لگ جاتا ہے, کیونکہ اگر یہ اسی طرح اٹیچ ہوئے گی تو پھر اس کا صیغہ بدل جائے گا, وہ گرامیٹیکلی مسٹیک ہو جائے گی. تو اس لیے اس کے ساتھ جب ہم یا لگاتے ہیں فعل کے ساتھ تو ہم اس میں نون ایڈ کر دیتے ہیں. تو خلقنی, خلقنی. ٹھیک ہے, تو اس نے مجھے پیدا کیا. اسی طرح آتیتا, تو نے دیا. تو اب یہ کہنا ہو کہ تو نے کس کو دیا, تو نے مجھے دیا, تو پھر اسی طرح آتیتنی. اگر میں کہوں کہ تو نے اس کو دیا, آتیتہو. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح جس طرح یہ لکھی ہوئی, اگر آپ ان ضمائر کے ساتھ تھوڑی سی خود بھی پریکٹس کریں کہ یہاں پر تو آتیتا نہیں دیا ہے, میں نے کہنا اس نے تمہیں دیا تو میں کیا کہوں لگاؤں گی, تو آپ خود پریکٹس کریں. آتیتہو, میں نے یہ کہنا کہ اس نے تمہیں دیا, تم سب کو دیا, آتیتکم. ٹھیک ہے, اسی طرح میں نے کہنا کہ تو نے ہم سب کو دیا, آتیتنا. تو یہ آپ جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کو خود بھی کلیئر ہوتے جائیں گی. اب اس میں بہت کافی ساری مثالیں دی گئی ہوئی ہیں. جعلنا, ہم نے بنایا, تو جعلنا ہو, ہم نے بنایا اسے. جعلنا, اگر میں اس کے ساتھ کا لگا دوں, جعلنا کا, کہ ہم نے تمہیں بنایا, کا. تو یہ جی آپ نے کچھ سائرہ آپ نے پوچھنا ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے ایک وہ لسٹ دکھائی تھی کہ یہ عربک کے بالکل نیو ورڈز ہیں آپ کے لیے, تو اسی طرح سے ہر لیسن میں کچھ نہ کچھ ایسا امپورٹنٹ آپ بتاتے ہو کہ جیسے جو سمجھ لو کہ اس لیسن کی ہائی لائٹس ہوتی ہیں, لیکن وہ ہم اس ٹائم لیسن کے دوران تو ہمیں یاد رہتا ہے, لیکن بعد میں بیکاز آف میموری مطلب کچھ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں, کچھ یاد رہ جاتی ہیں. ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ہر لیسن کی کچھ جو ہائی لائٹس ہیں کہ جو امپورٹنٹ
امپورٹنٹ باتیں ہیں, جیسے وہ جو ازا کا ایک بتایا تھا کہ ازا آ جائے گا تو پھر وہ اس کا ماضی سے وہ مضارع میں آ جائے گا, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی بھی ایک لسٹ بن جائے, یا ہر لیسن کی کچھ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ بن جائیں اور وہ ہمیں وہ بھی شیئر ہو جائیں, تو ہم لوگ اس کو مطلب ایک سارٹ آف اچھی کہہ لو کہ سجیشن مطلب ہے, ہمیں یاد رہ سکیں, اچھی ورنہ سجیشن وہ ہے. چیزیں بھول جاتی ہیں. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, اچھی سجیشن ہے. میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی, اور یہ اسی طرح ہی یہ بھی جو میں آگے کوشچن آنسرز بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ جو کروائے گئے ہیں ان کو بھی ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے, اور یہ چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹرز ہیں یہ بھی میں کروں گی, اور آئندہ بھی میرے بھی ذہن میں تھا کہ جو نئی چیز ہے تو اس کو ایک علیحدہ سے اس کی سلائڈ بنا کے تو ایک ہائی لائٹ آپ کو دے دی جائے. یہ اچھی سجیشن ہے, اور میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں کو کوشچنس میں بھی ایڈ کر دیا جائے تاکہ اس کی ری انفورسمنٹ بھی ہو جائے. تو وہی بہرحال بات ہے, اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بار بار آپ نا ریوائز کراتی رہتی ہو تو وہ تو یاد ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں وہ اس ٹائم آپ لیسن میں بتاتی ہو, بعد میں اس کا ذکر نہیں ہوتا نا, تو وہ پھر ذہن سے نکل جاتی ٹھیک ہے ہے. یہ چیز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھی سجیشن ہے, جزاک اللہ. جی, اور اس کے علاوہ اس فعل ماضی کے بارے میں جتنی بھی مسائل ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پوچھ لیں, پریکٹس کر لیں. دیکھیں استاد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ دروازہ دکھا دیتا ہے, چلنا اور اس کو کھولنا اسٹوڈنٹ کا اپنا کام ہوتا ہے. تو ہم اپنا کام کریں, آپ لوگوں نے اپنا کام کرنا, آپ لوگوں کو ایک گائیڈ لائن دے دی گئی ہے, تو پریکٹس بہرحال آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی. پریکٹس کا جتنی ہمیں کلاس میں موقع ملتا ہے ہم کر لیتے ہیں, پھر ری انفورسمنٹ کے طور پر ہم آپ کو ہوم ورک بھی دے دیتے ہیں, لیکن باقی آپ نے پریکٹس اپنی خود کرنی ہے. جتنے پریکٹس کریں گے یہ آپ کو آہستہ آہستہ مزید کلیئر ہوتا جائے گا. اور آپ کو جس طرح پہلے بھی بتایا گیا ہے نا کہ یہ 90 days اگر آپ اس کو لگا کے سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے قرآن جو ہوگا بہت آسان ہو جائے گا. 30ویں پارے کے علاوہ باقی قرآن کی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. تو تھوڑی سی یہ محنت کریں گے. یہ آپ کو آپ میں سے جو لوگ اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ سب کو کہ اگر آپ لوگ باقاعدہ قرآن کا کورس بھی کرنا چاہیں اور اگر آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو آگے بہت فائدہ ہوگا. یہ کانسیپٹ آپ کے بڑے آرام سے کلیئر ہو جائیں گے. ورنہ عموماً ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں بعض دفعہ کمپلیٹ کورسز کرنے کے بعد بھی یہ چیزیں اینڈ تک بھی نہ صحیح طرح کلیئر نہیں ہو پاتی, اس کو ٹائم لگتا ہے. تو اگر آپ یہ شروع میں ہی کر لیں گے تو آپ کے لیے آگے پڑھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. تو جی, کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. جی ساجدہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی میم, میں نے پوچھنا تھا یہ جو فعل مضارع یہ آپ نیکسٹ کلاس میں کروائیں گی؟ جی فعل مضارع نیکسٹ اس میں کلاس میں. مجھے کنفیوژن ہے, یہ مجھے صحیح سمجھ نہیں. چلیں وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے نا, تو پھر آپ اپنے کوشچنز لکھ لیجئے تو اس کو ہم پھر اسی وقت سارے کوشچنز لیں گے. ابھی میں چاہ رہی ہوں کہ ابھی میں اس کو مکس نہ کروں تاکہ آپ لوگوں کو جو کنفیوژن ہے نا وہ پہلے کلیئر ہو جائے. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ آیات میں نے نکالی, یہ کسی نے لائنز لگا دی ہیں, اگر وہ لائنز کو اریز کر دینا تو ادھر اچھی لگ رہے ہیں, ورنہ مجھے اسکرین دوبارہ شیئر کرنی پڑے گی. ٹھہرے میں دوبارہ شیئر کرتی ہوں. جی, تو آپ کے سامنے میں نے آیات کھول دی ہیں, اور ابھی یہ جو آیات ہیں آپ میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اپنا ہینڈ ریز کر دے, میں پوچھتی بھی جاتی ہوں ساتھ ساتھ. تو یہ تھوڑا سا آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا اس میں کہ جس طرح پہلی جو آیت ہے اس میں تو سمپل لکھا ہوا ہے کہ خلق السماواتی, خلق اس نے پیدا کیا, السماواتی آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, وجعل اور اس نے بنایا, الظلماتی والنور اندھیرے اور روشنی کے. کلیئر آیت, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگلی آیت جو ہے اس میں آپ دیکھیے کہ خلقکم. اب خلق جو ہے نا یہاں تک تو یہ فعل ہے, فعل اور اس کے ساتھ فعل کی اٹیچ ضمیر ہے. کم آگے ایک ضمیر لگی ہے جو کہ آبجیکٹ ہے کہ خلق اس نے بنایا, کم تمہیں یعنی تم سب کو, من طین مٹی سے, من بھی آپ نے پڑھ لیا ویسے,
اور طین کا مطلب مٹی. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے یا میں جواب دینا چاہے تو اپنا ہینڈ ریز کرے تاکہ پھر ہم اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیں. جس طرح یہ نمبر 8 ہے. اب اس میں مجھے بتائیے کہ خلقنا, خلقنا یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ جی ہیرا. اس نے بنایا, اور نہ سے ہمیں, اس نے بنایا ہمیں. غور سے دیکھیے کہ خالقہ کی ہم نے جو ضمیر پڑھی تھی اس میں خالقہ, پھر خلقو, اس نے پھر خلقتا, خلقتم, خلقتو, خلقنا. خلقنا, اس نے بنایا انہیں. خلقنا ہم نے پیدا کیا. فعل کی بات ہے نا, فعل ہے, کرنے والا بتا رہا ہے, سبجیکٹ بات کر رہا ہے. خلقنا ہم نے بنایا. ٹھیک. جی کمپلیٹ کریں نا اس آیت کو. خلقنا, خلقنا ہم نے بنایا, الانسان انسان کو, من سے سلسال کھنکھناتی مٹی سے. جی ہم نے انسان کو بنایا کھنکھناتی مٹی سے. جی شاباش. آپ کو یہ کلیئر ہوئی ہے بات؟ خلقنا جو جی اب دیکھیں نیچے دیکھیے آیت نمبر 10 بھی بتائیے آپ. یہاں پر لکھا ہوا ہے نجینا, نجینا کا مطلب ہے نجات دینا. نجینا اور آگے کم لگا ہوا ہے, نجینا کم. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کا کیا ترجمہ کریں گی آپ؟ ہم نے نجات دی تم سب کو یا تمہیں, ہم نے شاباش, نجات دی تمہیں, من سے آل فرعون, آل فرعون سے. آل فرعون سے. ٹھیک ہے شاباش. نجیناکم ہم نے نجات دی تم سب کو, من آل فرعون, آل فرعون سے. اچھا اس میں جو ہے نجینا جو ہے وہ فعل ہے, نا کی ضمیر جو ہے وہ متکلم کی طرف جاری, جمع متکلم. کم جو ہے وہ آگے دوسری ضمیر لگی ہے اور پھر آگے بات کو مکمل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جی باجی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اور پوچھ لیتے ہیں. جی میشم اعظم آپ اپنا مائک. جی میشم, اب آپ مجھے بتائیے کہ نیچے لکھا ہوا ہے جعلناکم, جعلناکم, یہ 13 نمبر پر جعلناکم, اس کا کیا ترجمہ کریں گی؟ ہم نے بنایا تمہیں. ہم نے بنایا تمہیں. شاباش, کمپلیٹ کیجئے. امتن, امت, وسطن, درمیانی. درمیانی. اچھا جعلنا کا آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے بنایا. اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ میں نے بنایا تو پھر کیا آئے گا یہاں پر؟ جالنی. غور سے دیکھیے. اجل, جعل تو فعل کے ساتھ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہاں جال تو صحیح. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا, پہلے جعل, جعل, جعلو, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد جعلتا, جعلتم, جعلتو, جعلنا. تو جعلنا یہاں پر لکھا ہوا کم آ گیا ہے. اچھا نیچے لکھا ہوا ہے آیت یہ 16 نمبر پر دیکھیے, وَقَتَلْتَ, وَقَتَلْتَ. یہاں یہ تم نے جی صحیح کہہ رہی ہوں, پھر بولیے. اور تم نے قتل کیا. اور نفس, نفسن, ٹھیک ہے. فَنَجَّيْنَاكَ, ہم نے نجات دی تمہیں, بس ہم نے نجات دی تمہیں, من سے الغم, غم سے. شاباش, صحیح کیا آپ نے. اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا نا کہ وقتلتا جو ہے یہ تو فعل ہی ہے, فعل کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے.
اور فنجینا یہاں تک جو ہے نا یہ فعل اور اٹیچ ضمیر ہے، آگے کا جو ہے وہ علیحدہ سے ضمیر لگی ہے. شاباش. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں. اچھا جی، اور کسی نے پوچھنا ہے یا پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو کیجئے، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ دور ہو جائے. جی کوئی کرنا چاہے یا پھر میں ویسے اگر کسی کا نام لوں تو چلیں. فرحین جواد صاحبہ. جی فرحین آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرحین آپ کو کلیئر ہے یا کوئی چیز جی اس میں سے ایسی ہے جو سمجھ نہ آ رہی ہو؟ نہیں، الحمدللہ آپ کا سمجھانے کا بہت اچھا طریقہ ہے، سمجھ آ رہا ہے سب کچھ، اللہ چلیں کا شکر ہے. پھر آپ سے پوچھ لیتے ہیں. 18 نمبر کو دیکھیے. ٹھیک ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے یا داود جی انا جعلناکا. جعلناکا جی اس کے بارے میں بتائیے. جعلناکا کا کیا ترجمہ کریں گی؟ ہم نے بنایا تم کو یا تمہیں. صحیح ہے، شاباش. کمپلیٹ کر لیجئے. یا داؤد، اے داؤد، انا بے شک، جعلناکا ہم نے بنایا تمہیں، خلیفۃ فی الارض زمین سے، زمین میں، سوری فی الارض زمین میں. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا اس سے نیچے والی آیت بھی پڑھی ہے، آیت نمبر 19. یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا بے شک، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکرن ذکر مرد سے مرد سے سوری مرد سے سوری مرد سے، اور وہ انسا عورتوں سے، عورت سے، شاباش. اور عورت سے. اچھا انا جو ہے نا یہ بھی ہم ہے، بے شک ہم. ٹھیک ہے، ناپ کی ضمیر جا رہی ہے نا ہم کی طرف، تو اس کا بھی ترجمہ جی بے شک ہم ہی آئے گا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، آپ نے اچھی تیاری کی ہوئی. ماجدہ شاہین صاحبہ جی آپ بھی اپنا مائک اوپن کیجئے. جی ماجدہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہیں یا کوئی خاص کوئی چیز پوچھنی ہے، یا میں پھر آپ سے پوچھوں؟ آپ پوچھیں نا پھر وہ دیکھتے چلیں یہ ہیں. نمبر 23 کو دیکھیے. اس میں لکھا ہوا ہے رزقناہم. اس کے بارے میں بتائیے. رزقناہم رزقناہم ہم نے رزق دیا تمہیں. رزقناہم ہم کا کیا کہیں گے؟ ہم نے رزق دیا انہیں. شاباش. ٹھیک ہے، رزقنا جو ہے یہاں تک تو وہ فعل کے ساتھ اٹیچ سے میرے آگے ہم جو ہے وہ پھر علیحدہ سے لگی. شاباش. اچھا آگے جو ہے اصطفیناہ، اس کے بارے میں بتائیے. اس کا مطلب ہوتا ہے چننا، چوز کرنا. جی اصطفیناہ استفیناہ ہوگا استفیناہ ہو کا مطلب یعنی کہ چن لیا ہو تمہیں. ہاں استفینا کا کیا ہوگا پہلے یہ بتائیے نا. استفینا ہم نے چن لیا. جی ہم نے چن لیا ہو اسے. اس سے. جی شاباش. ہم نے چن لیا اسے. اس سے. اچھا 25 میں دیکھیے وَهَدَيْنَاهُمْ. وَهَدَيْنَاهُمْ اس کو کیسے آپ بتائیں گی؟ وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہدایت دی ہم نے اسے. اس سے آئے گا یا انہیں آئے گا؟ ہم انہیں آئے گا، یعنی جمع ہوگا نا. ہاں جی ہم نے ہدایت دی انہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ نیچے دیکھیے یہاں پر 27 میں وَآتَيْنَا آگے نام لکھا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، تو اس میں اس کا ترجمہ کیجئے ذرا، پوری آیت کا ترجمہ کیجئے 27 کا.
वआतैना और हमने दी मूसा मूसा को किताब किताब वजअलनाहु और हमने बनाया उसे हुदन हदायत हुदन हदायत ले बनी इसराइल के लिए। शाबाश, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ आपको, आपका कॉन्सेप्ट? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट है समीना खान जी। समीना, वालेकुम अस्सलाम। समीना, आप पढ़िए 28 नंबर आयत है, व अदखलनाहु, इस बारे इसके बारे में दाखिल किया हमने उसे फी रहमतिना, अपनी रहमत में, इन्नहु बेशक वो मिन स्वालिहीन में से। सही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, 29 में देखिए, वनज्जयनाहु, इसको कैसे तर्जमा करेंगी? और निजात दी हमने उसे मिनल गम्मी, गम से। ठीक है, शाबाश, आगे भी पढ़िए। लौ शाअ रहमानु, लौ अगर शाह चाहता, रहमान मा अब्दिना, अपने बंदे से, मा मा अबदनाहुम, माँ का तर्जमा यहाँ पर नहीं है, अबदनाहुम का तर्जमा मुझे बताइए क्या? थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मा अबदनाहुम, हम तो होगा उन्हें जी। आदत से, अबदना हमारे बंदे नहीं, अबदना हम इबादत करते, हम उनकी। ठीक है, ये आयत का एक हिस्सा यहाँ पर बयान किया हुआ है, ये मुकम्मल आयत नहीं है। तो यहाँ पर ये पीछे जो बात हो रही थी, बुतों की बात हो रही थी, तो वो कुफार जो थे ना, वो ये कह रहे थे कि अगर रहमान चाहता तो हम उनकी इबादत ना करते। ठीक है, ये आयत का एक हिस्सा है यहाँ पर। अबदना, हम इबादत करते, हम उनकी। ठीक है, नेक्स्ट है जी नसरीन जावेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नसरीन, आप ये आयत भी पढ़िए, ये जो 30 नंबर पे लिखी हुई है, फअनजयनाहु, फअनजयनाहु व अस्हाबस सफीना, पस अंजयना निजाती ना हमने हु उसको, वाह और असहाबा साथी, सफीना थी कश्ती वाले, वो असहाब भी वाले या साथी कश्ती वाले। फजअलना, बस 31 में देखिए, खलकतानी, खलक पैदा करना, ता तूने, नी मुझे पैदा किया तूने मुझे, मिन से नारिन आग से, वाह और खलकता हूँ और पैदा किया, ता तूने, हूँ उसको, मिन से तीनी मट्टी से और पैदा किया तूने उसको मट्टी से, माँ नहीं, अल्लमना हूँ नहीं, अल्लमना नहीं सिखाया हमने हूँ उसको, शेर शेर। ठीक है, माशाल्लाह, नहीं सिखाया हमने उसको शेर, इन्ना बेशक अंजल ना हो नाजिल किया हमने हूँ उसको। जी ठीक है, माशाल्लाह, आपने अच्छा पढ़ा। मैं इन आयात को थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट्स को भी एक्सप्लेन करा। बाजी जब आप पढ़ सुनती है ना, पूछती है, तो हमें लग रहा होता है जैसे आप पूछ नहीं है, तो हमें लग रहा है हमें आ रहा है। जब आप असाइनमेंट देती हैं या कोई और बात होती है, अचानक पूछते हैं, तो ऐसे लग रहा है हमें कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या आ गया हमारे साथ। माशाल्लाह, अगर आप यहाँ पर बता सकती हैं तो आप थोड़ा सा उसी तरह कंसंट्रेशन करें ना, जब आपसे कोई रिटर्न पूछा जाता है या जब आप पढ़ रही होती हैं, तो इसी तरह ही आपको इंशाल्लाह ताला समझ आएगी, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये क्लियर होता जाएगा माशाल्लाह। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने पढ़ा है खलाक़तानी, तो यहाँ पर इस आयत का बार बार जिक्र भी मैंने किया था। खलाक़ता जो है ना, ये एक फेल पूरा, जैसा आपने पढ़ा था ना, खलाक़ा से के खलाक़ा और खलाक़ू, फिर उसके बाद खलाक़ता,
تو خلقتا یہ ہے یہاں تک خلقتا. اس کے بعد جب یا لگی ہے کہ خلقتا کہ تو نے پیدا کیا، نی اب میں نے یہ لگانا، ہم نے یہ لگایا آگے سے یا لگانی تھی کہ مجھے پیدا کیا، تو اس کے ساتھ خالی یا نہیں ہم لگا سکتے تھے، خلقتا یہ نہیں ہم کر سکتے تھے، یا خلقتا ہی نہیں کہہ سکتے تھے. تو اس لیے یا کے ساتھ ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب یہ یا لگے گی تو اس کے ساتھ نون ضرور ایڈ ہوگا. تو خلقتنی، پھر یہ بات مکمل ہوئی کہ اس نے پیدا کیا مجھے، تو نے پیدا کیا مجھے. اب یہی خلقتا یہاں پر بھی لگا ہے، خلقتا کہ تو نے پیدا کیا، اور یہاں پر جو ضمیر لگی ہے وہ ہے ہو، اسے، یہاں پر مجھے، یہاں پر اسے. اب وہی خلقتا وہی ہے لیکن ضمائر کا فرق ہو گیا آگے سے. جی ساجدہ اورنگزیب آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. جی میم. اچھا نیچے ایک آیت لکھی ہوئی، آیت نمبر 32 انا انزلناہو. جی انزلناہو، نازل کیا، ہم نے نازل کیا ہو اسے سوری ہم نازل کیا اسے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، ہاں رات میں. قرآن کی بات ہو رہی ہے نا کہ ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. ٹھیک ہے. لیلۃ القدر. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت دی اسے سبیل، سیدھا سبیل راستے کی، راستہ. انا بے شک ہم نے ہدایت دی، بے شک ہم نے ہدایت دی اسے سیدھے راستے. شاباش. تو یہ جو ہے یہاں تک جو ہے آپ کا فعل ماضی کا جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے. اچھا اب ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہمارے پاس، تو اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے مزید، 2-3 منٹ ہیں، تو کوئی بھی ایسا کوسچن جو بھی آپ کو تنگ کر رہا ہے یا کچھ چیز کلیئر نہیں ہو رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کل ہم پھر انشاءاللہ تعالی آیات بھی پڑھیں گے اور فعل مضارع بھی پڑھیں گے. پھر لاسٹ ڈے پہ ہم پھر ایک دفعہ اوور آل ایک دیکھ لیں گے دوبارہ سے. تو اگر کسی آیت کے حوالے سے کوسچنز 1-2 لوگوں نے پوچھے ہوئے، وہ آیات جب آئیں گی تو پھر میں انشاءاللہ تعالی اس کو بھی کلیئر کر دوں گی. تو مجھے یہ اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوسچنز ہیں، ہم نے جہاں تک آج پڑھی ہیں اس حوالے سے بھی کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کو بھی میں اوپن کر دیتی ہوں. جی ہم لوگوں نے یہاں تک آیت نمبر 12 تک پڑھا ہے. تو آیت نمبر 12 تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی چیز ہے جو کلیئر نہیں ہوئی تو وہ پوچھ سکتا ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ایک اور چیز میں چاہ رہی تھی ابھی دیکھ لیں کہ اگر یہاں پر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اس پیج میں آپ کو فعل ماضی کون کون سے نظر آ رہے ہیں یا ہیں بھی یا نہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے جو اس پیج کے اوپر جو فعل ماضی لکھا ہوا ہے وہ بتا سکتا ہے؟ جی شبنم یوسف. جی شبنم، جو آپ کے سامنے پیج کھلا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا فعل ماضی ہے، کوئی بتا سکتی ہیں آپ؟ جی رزقنا. رزقنا، شاباش رزقنا. اور کوئی ہے؟ انزلہ. انزلہ. انزلہ اب ٹھیک ہے فعل ماضی ہے لیکن یہ میں نے بھی آپ کو پڑھایا نہیں ہے. نازل ينزل انزلہ، یہ والا جو نا فعل مجہول ہے، اس کو بھی آپ نہ چھیڑیں، اور یہ فعل مضارع ہے. نیکسٹ پیج پہ ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر میں یہ بھی اچھا اس پیج پر جی ساجدہ اورنگزیب آپ بتائیے اس پیج کے اوپر آپ کو کون کون سے فعل ماضی نظر آ رہے ہیں؟ جی
ٹھیک ہے انذرتا ہم، یہ بھی فعل ماضی، یہ اس کی شیپ ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے لیکن ہے یہ فعل ماضی. اور کون سے؟ میم یہ جو سوری یہ تنذرا یہ تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں تنذر نہیں ہے، یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. اور کون سے؟ کفرو. کفرو ٹھیک ہے. اور میم یقولو ہوگا؟ نہیں یقولو نہیں ہے. ختم نہیں ہے؟ ختم شاباش ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ پیج پہ دیکھ لیتے ہیں جی. یہاں پر مجھے بتائیے کہ آپ کو کوئی فعل ماضی نظر آ رہا ہے؟ نہیں یکسبو نہیں. فزادہ اور کوئی بتانا چاہے تو وہ بتا دیں. اپنا مائک ان میوٹ کر کے بتا دیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے جنہوں نے ہینڈ امنو قالو کانو. ہاں کانو بھی تفسدو نہیں، تفسدو نہیں ہے. یہ جو فعل ہے نا قالو یہ تفسدو جو لکھا ہوا ہے نا، ابھی آپ اس کو مت چھیڑیے کیونکہ اس میں آپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا آپ کو اس میں فعل مضارع اور فعل ماضی دونوں کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. تو لیکن یہ وہ دونوں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آگے. تو ٹھیک ہے. اور قالو ٹھیک ہے شاباش. تو آپ لوگوں کو کافی اندازہ ہو گیا ہے ابھی. انشاءاللہ تعالی ہم جب نیکسٹ کلاس لیں گے تو اسی طرح ہی ہم ڈھونڈیں گے، پھر فعل مضارع فعل ماضی دونوں ڈھونڈیں گے تو پھر اسی طرح ہی نا آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہم کلاس کا ٹائم جو ہے آپ کا بس ختم ہو ہی گیا میرے خیال میں، بلکہ اوپر ہو گئے. تو ہم اپنے سیشن آف کرتے ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور کوئی بھی کویسچن ہو نا آپ لوگ لکھ لیجیے آیات کے حوالے سے یا گرامر کے حوالے سے جتنی بھی ہم نے پڑھی ہے، تو وہ پھر آپ لوگوں کے لیے بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ ہم اگلی آیات پڑھیں گے یا ٹاپکس پڑھیں گے تو آپ لوگ بڑے آرام سے پوچھ سکتے ہیں. چلیں جی ہم اپنے سیشن آف کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پھر ہم ایک مزید ریویژن کریں گے اور کانسیپٹس کلیئر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.